تو جو ایسی عظیم ذات ہو اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت کی جائے. کمالات میں دیکھا سب سے اعلیٰ و ارفع، حسن و جمال میں دیکھا سب سے اعلیٰ و ارفع، احسانات کی دنیا میں دیکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں، تو پھر آقا سے محبت بھی کی جائے اور ایسی کی جائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت کر کے دکھائی. اب چند ایک واقعہ صحابہ کے کہ انہوں نے کیسے محبت کی تاکہ میں اور آپ بھی ویسے ہی محبت کرنے والے بن جائیں. کیونکہ میں اور آپ آقا سے محبت کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محفل سے، مجلس سے، مسجد سے اٹھنے کی دیر ہے پھر ہم اسی طرح اسی روٹین میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے. اگر پھر دوبارہ ایمان خراب ہو جائے پھر آپ تشریف لے، پھر دین کی بات کو سنیں، پھر قرآن کو پڑھیں، پھر ایمان تازہ ہو جائے گا. یہی کیفیت صحابہ کرام کی بھی تھی. لیکن اگر ایک شخص مسجد میں نہ آئے، دین کی بات نہ سنے، قرآن نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، اس کا ایمان پھر کبھی تازہ نہیں ہو سکتا. جو مسجد میں آتا رہے گا، نماز کا اہتمام کرتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا. صحابہ کرام میں سے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ ابتدائی اسلامی دور کفار نے پکڑا، مشرکین مکہ نے ان سے خریدا، ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ سولی پہ چڑھا دیا. ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، کہنے لگا اے زید صرف تو یہ کہہ دے کاش تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سولی پر ہوتے، تجھے رہائی دے دی جائے گی، تیری جان بخشی ہو جائے گی. یہ سننا تھا زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ آگ بگولا ہو گئے، سولی پہ کھڑے ہیں، جانتے ہیں کہ جان بخشی نہیں ہونی، لیکن یہ جملہ سنا، آگ بگولا ہو گئے، اس کافر کے منہ میں تھوک دیا اور پھر کہا اے بدبخت تو یہ چاہتا ہے کہ میں یہ جملہ کہوں، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں میری رہی کے بدلے میں آقا کو گھر میں کانٹا بھی چبھے. یہ صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی.